آج کل سوشل میڈیا پر کچھ ایسے شر پسند عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو رحمانیت کا لبادہ اوڑھے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی دکانداریاں اور فرقہ واریت میں بانٹنے کے لیے لوگوں کو مصروف عمل ہیں۔ ان میں سے کچھ ایک چیزیں جو میں ہمارے مفکرین محدثین کے بارے میں جو ہائی لائٹ کرنے کے بعد پھر ان کو اپنے رنگ دیتے ہیں، آج اس بات کو مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جس میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی میں مثال دوں گا، اور یہ لوگ بھی انہی مثالوں کو دیتے ہیں، تو وہ چیزیں ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں حقیقت کی سمجھ آ سکے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر کا بہت مشہور روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ فاقہ میں اپنی زندگی بہت گزاری، اس میں مختلف روایت ملتی ہیں، 50 دن 100 دن، اور مختلف روایتوں میں مختلف طریقے سے آپ نے فاقے کیے، بہت کم کھانا آپ کا ملتا ہے۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایسے وہ کنڈی سے پکڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ہوا میں تھوڑا سا دوسرے پاؤں کو رکھ کر ایک ٹانگ پر آپ ذکر اور یا عبادت میں مشہور رہتے۔ اور میرا غوث اعظم دستگیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عشاء کی نماز سے جو آپ وضو کرتے تو پھر وہ اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں، اور ان کو یہ ہائی لائٹ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے رنگ دیتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کرنے کے میں مصروف عمل ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ کدھر کو ہم کو لے کے جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ کیسا دین کا حصہ ہے، انہوں نے یہ کیا کر دیا، یہ بدعتیں ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام انہوں نے ہمیں سکھائے، انہوں نے کسی جگہ پر ہمیں ان کاموں کی تعلیم فرمائی، انہوں نے ہم پہ لاگو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یا اپنے خادمین کو یا اپنے چاہنے والوں کو ان باتوں پر لگایا، کسی کو نہیں لگایا۔ انہوں نے یہ تو تھے بزرگان دین، انہوں نے جو دین تھا نا، اصل دین، وہ ہم تک پہنچایا، اس میں انہوں نے مکمل ایمانداری سے اپنا کام کیا، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی ویسی چیزیں گھڑ کر ہمارے سامنے پیش نہیں کی، اور سر توڑ کوششیں کی ہمیں روشنی عطا کرنے کے لیے، اور پھیل گئے دنیا پہ، اور جہاں جہاں سے بھی روشنی کا پتہ چلا وہاں وہاں سے جا کر ہمارے لیے وہ ان احادیث کو اور ان سنتوں کو اکٹھا کر کے ہمارے لیے لے کر آئے۔ یہ ان کا اصل کام تھا، انہوں نے اس کام کو بخوبی سر انجام دیا۔ اور کچھ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اس کام کو آگے فارورڈ کرنے کا کام تھا، جیسے آج سوشل میڈیا پر ہم یہاں پہ بیٹھ کر کتاب لینے کے بعد وہاں سے حدیثیں پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے حدیثیں، یا جو نئے ینگسٹر ہیں ان کو جن حدیثوں کا نہیں پتہ وہ ان میں سے سیکھ رہے ہیں، تو جیسے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، تو جس کا جو حصہ تھا اس نے اس میں وہ اتنا کام کیا۔ تو کچھ لوگوں کا کام تھا کہ ان احادیث کو سمیٹنا، کچھ کا کام تھا ترویج و اشاعت کا، اور کچھ کا کام تھا جناب اسے لوگوں تک بالکل صحیح طریقے سے سمجھانا۔ تو یہ جو کام تھا نا، اس میں انہوں نے مکمل اپنی ایمانداری سے اور بڑے محبت سے اس کو سر انجام دیا۔ تو یہ جو دو چار چیزیں ہیں نا، یہ ان کی زندگی ذاتی سے ریلیٹڈ ہیں، اس کی انہوں نے دعوت نہیں دی، اس کے لیے لوگوں کو انہوں نے اکسایا نہیں کہ آپ یہ بھی کریں، آپ یہ بھی کریں، آپ ایسے کریں، آپ کھڑے ہو کے لازمی ایک ٹانگ پر عبادت کیا کریں، نہیں، یہ ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے یہ معاملات۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جیسے اپنا غوث اعظم دستگیر کا واقعہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز سے اگر فجر کی نماز ادا کرتے تو اس میں اگر آپ گہرائی سے اور صحیح سوچ کے ساتھ اگر سوچنا چاہیں تو آپ کو کیا ملے گا اس میں سے؟ میرے نظریے کے مطابق تو اس پہ ضبط اور تقویٰ ہے، اور تو کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ انہوں نے کسی پہ اپلائی بھی نہیں کیا کہ آپ نے ایسے ہی کیا کرنا ہے، بلکہ لوگوں کو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ بھئی دیکھیں انہوں نے کتنی کوششیں کی خود کو پاک رکھنے کے لیے، 24 گھنٹے وضو میں رہے، کم کھایا اور بالکل اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا اور عبادت میں مشغول رکھا۔ تو اس میں سے ہمارے لیے کچھ سبق تو مل سکتا ہے، لیکن یہ انہی کے لیے ملے گا جو سبق لینا چاہیں گے۔ جو اس کو جناب شیطانی رنگ دینا چاہتے ہیں، وہ شیطانی ذہن کے جو مالک ہوں گے نا، وہ پھر اس کو الٹ پلٹ کر کر کسی اور طرف جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تو اس میں ضبط اور تقویٰ ہے۔ تو بابا فرید کا سرکار کا جو اس کو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی جہاد نفس میں آتا ہے، اور وہ بھی ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کی اگر آپ دین کی بات سمجھ لینا، ان کی اگر دین کا کام سمجھیں، تو انہوں نے دین مکمل ایمانداری سے لوگوں کو بتایا اور اللہ اور اس کے محبوب سے جوڑنے کی مکمل کوشش کی۔ اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور
ہلکی سی بھی انہوں نے مطلب اس میں لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. خواجہ صاحب نے بھی ایسے کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی ایسے ہی کیا. انہوں نے دین کے لیے جو کیا وہ آپ دیکھیں نا، ان کی ذاتیات میں سے جو چیزیں ہیں یہ بھی کوئی مطلب نشے والی چیزیں یا کوئی ایسی ویسی چیزیں نہیں ہیں. تو اس کو آپ مختلف اور دین میں ڈالنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھنے کے بعد پھر اس کو کمپیریزن کرتے ہیں. پھر کمپیریزن کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب حضور نے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا، یا حضور نے سونا بھی بتایا، یا تو وہ چیزیں ایک الگ چیزیں ہیں. یا تو ہونا کہ یہ ہمیں اسی باتوں کی پھر آگے احادیث میں بھی اس میں لکھنے کے بعد ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ ایسے ہی کریں، آپ بھی رات کو اٹھا کریں، آپ بھی ساری رات عبادت کریں، آپ بھی اسی وضو سے صبح فجر کی نماز ادا کریں، آپ بھی جناب بھوکے رہا کریں، 80 دن کا آپ کا بھی فاقہ ہونا چاہیے، آپ بھی جناب کنڈی کے ساتھ لٹک کر آپ بھی ایسے عبادت کریں. انہوں نے ایسا کسی کو دعوت نہیں دی. جو حضور کا اصل دین تھا انہوں نے وہ پہنچایا، وہ ہم تک پہنچایا، اور اس میں مکمل انہوں نے جناب اپنی کوششیں کی اور خلوص نیت سے ہم تک پہنچایا. تو یہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. ان کی ذاتیات کے بارے میں آپ جو دیکھنے کے بعد اس کو پھر اور رنگ دیتے ہیں، اور اس کو پھر پہلے دین میں ایڈ کرتے ہیں، پھر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، پھر اس کو جناب جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے آپ مختلف نظریات پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کی ذات سے ریلیٹڈ تھا، اور ان میں بھی کوئی برائی ایسی والی بات نہیں ہے، اور انہوں نے لاگو بھی نہیں کی. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، لیکن جو ان کا کام تھا انہوں نے وہ سر انجام دیا. تو آج بھی اگر کسی ذات سے ریلیٹڈ کوئی ایسا کام ہے نا تو وہ اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے.